وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو خدا کا ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہی لا مکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی 22 آیتوں کی تلاوت کی ہے اب تک، اور آج ہم آیت نمبر 23 سے آگے اس کی تلاوت کریں گے۔ یہ جو 22 آیات ہم نے قرآن مجید کی ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان میں پروردگار عالم نے آغاز اپنی کتاب لا ریب کے ہر شک سے پاک ہونے سے کیا ہے۔ آغاز میں ہی یہ فرما دیا تھا کہ میری یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر جھوٹ سے، ہر شک سے پاک ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے، کیونکہ اگر یہ اللہ کی نہ ہوتی تو کوئی انسان بھی اس جیسی کتاب بنا سکتا ہے، لیکن کوئی اس کے جیسی کتاب تو کجا، اس کی صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جیسی صورت بنانے پر بھی قادر نہیں ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اس کتاب کو ماننے اور نہ ماننے کے حوالے سے لوگوں کی مختلف قسمیں بتائیں۔ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہر شک سے پاک مانتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے میں جٹ جاتے ہیں۔ وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ہر خبر پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ وہ لوگ نماز کو باقاعدگی سے ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ بڑی عجب سی بات ہے کہ قرآن مجید اپنا آغاز کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے نا، وہ نماز سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب کوئی شخص نماز سے محبت بھی نہ کرے، نماز سے جٹ بھی نہ جائے، باقاعدگی سے نماز ادا کرنے کی طرف بھی نہ آئے، مسجد کے ساتھ اس کا رابطہ اور رشتہ کبھی کبھار کا ہو، اور پھر بھی وہ بندہ اپنے دل میں یہ سوچ کے بیٹھا ہو کہ میں وہ ہوں جسے قرآن نے ہدایت دے دی ہے، یہ بڑے اچنبے کی بات ہے، بڑی عجب بات ہے۔ قرآن جس کو ہدایت دیتا ہے اس کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ محمد عربی کے ہر فرمان کو سچ مان، اور دوسری نشانی پروردگار نے یہ رکھی ہے کہ پھر جب اذان دی جائے، جب اللہ کی آواز بلند کی جائے، تو تیرا سر بارگاہ رب العزت میں جھکنے کے لیے بے قرار ہو جائے، خدا کی بارگاہ کی طرف دوڑ کے آ جائے۔ اگر ہمارے سروں کو یہ توفیق نہیں ہے، مجھے تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں بھی گناہ گاروں میں شامل ہوں،
لیکن کئی مرتبہ ایسے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے جو بیچارے صحیح طرح کھڑے نہیں ہو سکتے، صحیح طرح چل نہیں سکتے، لنگڑا لنگڑا کے چلتے ہیں، رک رک کے چلتے ہیں، بڑی مشکل سے چلتے ہیں، سہاروں کے ساتھ چلتے ہیں، مگر قربان جائیں کہ پھر بھی رب العزت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایمان ایک مرتبہ اندر ٹھاٹھے مارتا ہے، یہ کیا ہے؟ مشکلات میں گرے ہیں، چلنا مشکل، کھڑا ہونا مشکل، اور پھر بھی آواز آئی ہے کانوں میں کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب آؤ مسجد کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ نہیں سوچتے کہ ہم سے چل کے جانا کتنا مشکل ہے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں مسجدوں کی طرف۔ یہی تو لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ باقیوں کو رزق دے رہا ہوتا ہے، باقیوں کی تمنائیں ان غریبوں اور کمزوروں کی وجہ سے پوری ہو رہی ہوتی۔ سرکار دو عالم نے یہی ارشاد فرمایا، ترزقون بضعفائکم، تمہارے جو کمزور لوگ ہیں نا ان کی برکت سے اللہ تمہیں بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں، سلامت ہیں، تندرست ہیں، ہر کام کے لیے توانائی ہے، اور انہیں اگر کہا جائے آؤ یار نماز پڑھ لیں تو کہتے ہیں جی دعا کریں اللہ ہمیں توفیق دے۔ تجھے توفیق کی ضرورت ہے، وہ جو چل نہیں سکتا، جو کھڑا نہیں ہو سکتا، اسے کس نے دے دی ہے؟ وہ تو دعائیں نہیں کرواتا پھر رہا، بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیتا ہے، اس کے لیے تجھے توفیق نہیں چاہیے، وہ تجھے دے رکھی ہے اللہ نے۔ تیری ساری حاجتیں پوری کرنے کے لیے تو خود دوڑ لیتا ہے، لیکن نماز پڑھنی ہو، رب کو سجدہ کرنا ہو، میں کہتا ہوں وہ بڑا کمال ہے۔ جو اقبال نے کہا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ سجدے تڑپ رہے، ہزاروں سجدے دل کرتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتے چلے جائیں، سجدے پہ سجدہ کرتے چلے جائیں۔ تجھ پہ نثار دل میرا، تجھ پہ فدا یہ جان ہے، سجدے پہ سجدہ جس پہ ہو تیرا ہی آستان ہے۔ کوئی کہے کہاں ہے تو، کوئی کہے کہاں نہیں، تیرا غلام ہر مکین، تیرا ہی ہر مکان ہے۔ وہ ذات، اس کے ساتھ محبت کا یہ رشتہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، اور میں تو زندگی میں اس کو مشاہدہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ کئی لوگوں پر وہ رنگ سرکار کی طفیل آپ کے وسیلے سے وہ نظر آتا ہے تو پھر دل اچھل جاتا ہے، کمال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور ہمارے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے، گھر کی باتیں ہو رہی ہوتی تھیں، اچانک اذان ہو جاتی تھی، ہمیں ایسے لگتا تھا جیسے حضور ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں، اس طرح اٹھ کے نماز کی طرف چل پڑتے تھے۔ ایسا انداز، ہر چیز کو چھوڑ دینا، کیونکہ رب العزت کا یہ فرمان تھا، ساری دنیا سے کٹ کر اپنے رب کے ذکر کی طرف آ جا۔ یہ دنیا کو چھوڑ کر رب کو پہلے نمبر پہ رکھنا۔ قرآن یہ کہتا ہے جن کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان کے دلوں میں یہ لطف اتر آتا ہے کہ اذان کی آواز آتی ہے، ان کے دل دوڑ کے آ جاتے ہیں مسجد کی طرف۔ اور اگر ابھی دلوں کو وہ کشش نہیں لگتی، وہ کھچاؤ نہیں لگتا، تو پھر یہ بات بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آ کے رونا اس پر چاہیے۔ کئی لوگوں نے کئی مرتبہ یہ سوال زندگی میں مختلف اوقات میں ہوا، ہمیں رونا نہیں آتا۔ بابا تمہیں رونا نہیں آتا، یہی بات تو رونے والی ہے۔ آنا ذرا اللہ سے یہ شکوہ کر کہ پروردگار میں چاہتا ہوں مجھے بھی رونا آئے، مجھے رونا نہیں آتا، اس بات پر رو کہ تجھے رب کی بارگاہ میں رونا نہیں آ رہا۔ تو جانتا نہیں ہے خدا کا عذاب کتنا سخت ہے، اور جانتا نہیں ہے اس کی رحمتیں کتنی وسیع ہیں، تیرا اس سے تعلق کمزور ہے۔ رب العزت نے آغاز میں یہ بتا دیا، اپنا تعلق نماز کے ساتھ جوڑنا ہے، مسجد کے ساتھ جوڑنا ہے، عبادت کے ساتھ جوڑنا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ان لوگوں کی بات بھی کی جن پر قرآن کی بارش کا کوئی اثر نہیں ہوا، فرمایا ان پر پردے ڈال دیے ہیں، مہریں لگا دی ہیں، اب یہ ایمان کی طرف پلٹ کے نہیں آنے والے۔
اور پھر پروردگار نے ان کا بھی ذکر کیا جن پر قرآن کی بارش اثر کرتی تھی، آتے تھے اسلام کی طرف، آتے تھے اللہ کی عبادت کی طرف، مگر پھر ان پر دنیا کی محبت غالب آ جاتی تھی، پلٹ کر پھر اسلام کو چھوڑ دیتے تھے۔ کچھ ان لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے۔ لوگوں کی مختلف قسمیں بیان کیں۔ قرآن مجید جن لوگوں کی طرف آیا ہے، جن کی ہدایت کے لیے آیا ہے، ان کے مختلف رنگ بیان کرنے کے بعد پروردگار نے اپنی توحید کا اعلان کیا۔ اب فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اپنی توحید کا ذکر، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے، رب بھی وہ ہے، مدبر بھی وہ ہے۔ تمہاری مشکلوں میں تم پھنسو گے وہ تمہیں نکالے گا، کسی مصیبت میں پھنسو گے وہ نکالے گا، اس نے دعویٰ یہی رکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے چچا آزر نے بت بیچنے کے لیے کہا نا کہ جاؤ یہ میں نے بت بنائے ہیں ان کو ذرا بازار میں بیچ کے آؤ، آپ ان بتوں کو لے کے بیچنے کے لیے بازار میں گئے اور وہاں جا کے آپ صدا لگاتے تھے آؤ لوگو خرید لو، انہیں خرید لو جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کسی نقصان سے بچا سکتے ہیں، انہیں خرید لو جو اپنے منہ پر بیٹھی ہوئی مکھی تک اڑا نہیں سکتے، ان بتوں کو خرید لو۔ آؤ جن کو تم اپنے معبود کہتے ہو جو اپنا بھی کچھ سنوار نہیں سکتے، ان بتوں کو خرید لو۔ اب جس طرح بیچنے کی صدا لگا رہے تھے، ان کی عیب اور برائیاں ساتھ بیان کر کر کے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں، نکمے ہیں، اپنے ناک پر بیٹھی مکھی نہیں ہلا سکتے، یہ تمہارا کیا سنوار سکتے ہیں، انہیں خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو۔ لوگوں نے جا کے آزر کو کہا اس سے بہتر تھا تو نہ بیچتا، جس طرح کی ضلالت ہمارے خداؤں کی ابراہیم کر رہا ہے اس کے ہاتھوں کیوں بکوا رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے خدا سے، خدا کی توحید، رب وہ ہے، وہ کہتا ہے نفع بھی میں نے دینا ہے، نقصان سے بھی میں نے بچانا ہے۔ تعلق تو بندہ کرے اس کے ساتھ تعلق رکھے تو صحیح۔ پروردگار اپنی توحید کا اعلان کرنے کے بعد اب پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتا ہے۔ آیت نمبر 23 جو آج ہم جہاں سے پڑھنے لگے ہیں، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پروردگار عالم نے بڑے کمال انداز سے یہ بات پہلے شروع میں کی تھی، پہلی آیت میں کی تھی کہ اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ذرا انداز کو بدل دیا، وہ بات ہو گئی تھی، یہاں فرمایا ان کنتم فی ریبن، اگر تم شک میں پڑے ہوئے ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اگر تم شک میں ہو، قرآن میں شک نہیں ہے، اگر تم شک میں ہو، دیکھو یہ انداز بڑا کمال ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں اس قرآن میں کوئی شک ہے تو یہ کرو، نہ، فرمایا اگر تم اس کتاب کی بابت شک میں پڑے ہوئے ہو، تم شک میں پڑے ہو، اس کہنے کا مطلب یہ تھا یہ شک میں تمہیں کسی اور نے ڈال رکھا ہے، شک کی وادی میں تمہیں کسی اور نے پھنسا رکھا ہے، اس شیطان کو سمجھو اور اس شک سے باہر نکلو۔ اگر تمہیں شک ہے مما نزلنا علی عبدنا، اس کتاب میں جو ہم نے اپنے، اس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو پھر بڑا آسان طریقہ ہے، تم کہتے ہو یہ کتاب اللہ کی نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کے جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ کمال انداز ہے، کمال، جن سے بات ہو رہی ہے وہ سارے عربی کے عالم ہیں، سارے زبان میں ماہر ہیں،
اور انہیں کہا جا رہا ہے ایک صورت اس کے جیسی بنا کے لے آؤ، اور نہ تب کسی کافر نے جرت کی تھی، نہ قیامت تک کوئی کافر جرت کر رہا ہے۔ اگر اپنے گھر میں کوئی بناتا ہو تو لاکھ مرتبہ بنائے، لیکن لے کے اسے میدان میں تو آئے، دکھائے تو صحیح، یہ دیکھو میں نے کلام بنایا ہے محمد پر اترنے والے قرآن جیسا، کوئی میدان میں لے کے آئے تو پھر پتا چلے نا کہ قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے یہ ہے کیا۔ یہ جرت کوئی نہیں کر سکا۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کہہ لے، لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یہ کافروں نے کہا تھا۔ قرآن کہتے ہیں ہم بھی اگر چاہے تو ایسا قرآن بنا سکتے ہیں۔ فرمایا لاؤ نا ذرا بنا کے اسے سامنے پیش تو کرو۔ یہ جرت نہیں ہے، نہ تب تھی نہ اب ہے۔ پروردگار فرماتا ہے، اچھا اب یہاں انداز دیکھیں کیا ہے۔ اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، نازل کرنے کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا پروردگار نے وہ ہے مما نزلنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی۔ نزلنا کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کی، یہ لفظ ہے نزلنا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ اچھا اس عربی میں دو لفظ ہیں، ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، ایک ہے نزلنا اور ایک ہے انزلنا۔ سورۃ القدر میں پروردگار نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ انزلنا، اور یہاں انزلنا نہیں فرمایا، نزلنا۔ عربی کے ان دونوں لفظوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک طرف فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور عربی میں نزلنا، دوسری طرف فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا اور عربی میں انزلنا، دونوں میں فرق ہے۔ جب نزلنا ہو تو مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اور جب انزلنا ہو تو مطلب ہے ایک ہی مرتبہ سارا اتار دیا ہے۔ اب یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، آپ نے کسی گاڑی پر سامان لادا ہو اور آپ کا سارا سامان ایک صندوق کے اندر بند ہو۔ اگر آپ، یہ مثال دے رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے عربی کے ان دو لفظوں کا فرق، آپ نے وہ سامان اتارنا ہے جو صندوق کے اندر بند ہے، دو طریقے ہیں، یا تو پورا صندوق اٹھائیں اور اتار لیں، یا پھر یہ ہے کہ صندوق کا ڈھکن کھولیں اور تھوڑا تھوڑا سامان اس میں سے نکال کے، بعض اوقات وزنی ہوتا ہے نا صندوق، تو سوچتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سامان اتار لو، ایک چیز اتاریں نیچے اتار لیں، پھر دوسری صندوق میں سے نکال کے نیچے اتار لیں، پھر تیسری اتار لیں، دو ہی طریقے ہیں۔ اگر آپ صندوق کو پورا کا پورا اٹھا کے نیچے اتار لیتے ہیں تو اب دوسری بات ختم ہو گئی، تھوڑا تھوڑا سامان اتارنے والی۔ اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا اتار رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نے ایک دم سے صندوق اتار لیا، کیونکہ یہ دو مختلف طریقے ہیں۔ یا آپ ایک دم سے صندوق اٹھا کے نیچے اتار لیں، یا پھر اس میں سے تھوڑا تھوڑا سامان، دونوں باتیں الٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اتارا تھوڑا تھوڑا کر کے تھا اور اتارا ایک دم تھا، یہ تو دو الگ باتیں ہیں۔ کمال ہے، پروردگار کہتا ہے ایک جگہ کہ میں نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اور دوسری جگہ کہتا ہے میں نے قرآن کو ایک دم اتار دیا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ فرق یہ ہے قرآن تھا لوح محفوظ میں، وہاں سے پہلے آسمان پر اتارا ہے ایک دم، شب قدر میں ایک دم اکٹھا لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا پر ہے یہاں پر اکٹھا ایک دم اتار دیا، اور فرمایا انا انزلناہ، ہم نے ایک دم سے اکٹھا قرآن اتار دیا۔ اور پھر بیت العزت جو پہلے آسمان پر ہے وہاں سے محمد عربی کے دل پر اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر، سرکار کے دل اقدس پر جو اترا ہے پھر یہ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے۔ اور یہ اعتراض تھا کافروں کو، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے؟ کبھی سورت آ جاتی ہے، کبھی 4 آیتیں لے کے آ جاتے ہیں، یہ روز کی بات لے آتے ہیں محمد، کہتے ہیں یہ قرآن آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ کافروں کا اعتراض تھا، یہ قرآن محمد پر اکٹھا کیوں نہیں اترتا؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اعتراض ان کا ہے، اگر یہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اکٹھی کتاب کیوں نہیں لے آتا، روز کیوں چند آیتیں لے کے آ جاتا ہے؟ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ قرآن اس پر اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوتا؟
اللہ جواب دیتا ہے اس کا، پروردگار فرماتا ہے محمد محبوب ہم جو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے تیرے دل پہ نازل کر رہے ہیں نا، اس کی حکمت ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم چاہتے ہیں اس طرح تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ یہ قرآن کی تجلیاں ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کریں تو دیکھے اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، محمد عربی کا دل اٹھا رہا ہے اس قرآن کو۔ رب کہتا ہے ہم تیرے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دل کو مضبوط کیوں کر رہا ہے؟ صرف قرآن اتارنے کے لیے نہیں، قرآن ہی اتارنا نہیں ہے، اس دل کو مضبوط کسی اور کام کے لیے بھی کرنا ہے۔ جب کہا تھا حضرت موسیٰ نے رب ارنی انظر الیک، مولا اپنا جلوہ تو دکھا، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو فرمایا تھا لن ترانی، ہرگز تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں۔ کہاں؟ پہاڑ پر، میں پہاڑ پر تجلی کرتا ہوں۔ اگر پہاڑ اپنی جگہ ڈٹا رہا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر ہماری تجلی کو پہاڑ برداشت کر گیا تو پھر تیری آنکھ بھی برداشت کر لے گی۔ لیکن فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ، اور پھر جب رب کی تجلیاں پہاڑ پر، تجلیاں نہیں تجلی، رب کی تجلی جب پہاڑ پہ اتری ہے، جعلہ دکا، ریزہ ریزہ کر دیا، وخر موسیٰ صائقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کیوں؟ فقط آنکھ نے نہیں دیکھنا، دل نے برداشت بھی کرنا ہے۔ مصطفیٰ ہم تجھے اپنے جمال کا نظارہ کرانا چاہتے ہیں، اس لیے چاہتے ہیں تیرے دل کو مضبوط کر دیا جائے۔ اور پھر یہ دل اتنا مضبوط ہوا ہے، دل یہ اتنا مضبوط ہوا ہے کہ جب رب کو دیدار رب کا کیا ہے تو پھر ایسا دیدار کیا ہے، ایسا دیدار کیا ہے کہ شیخ سعدی کہہ رہے ہیں موسیٰ ز ہوش رفت بیک پر توے صفات، تو آئین ذات می نگری و در تبسمی۔ اور موسیٰ نے رب کی صفات کا ایک عکس دیکھا تھا، اپنے ہوش نہ رکھ سکے۔ آقا آپ کا پہ قربان جائیں، رب کی ذات کا دیدار کیا اور مسکرا رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم یہ قرآن تیرے دل پر تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کر رہے ہیں کیونکہ چاہتے ہیں تیرا دل مضبوط ہو جائے۔ اس دل نے وہ نظارے کرنے ہیں جو دنیا میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اب پروردگار فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں پڑے ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ کمال ہے، یہ نہیں فرمایا جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کی ہے۔ لفظ حضور نبی ہیں اللہ کے، اللہ فرما سکتا تھا اگر تم شک میں پڑے ہو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے نبی پر نازل کی، نہیں کہا۔ یہ بھی نہیں فرمایا جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، نہ یہ بھی نہیں فرمایا۔ فرمایا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ لفظ کا فرق دیکھیں، نبی اور رسول اعلیٰ مرتبہ ہے، بڑا اعلیٰ مرتبہ، اور سرکار کی عظمت کو بیان کر رہا ہے پروردگار۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں تو نبی اور رسول کا لفظ آتا زیادہ آپ کی مدح ہوتی، زیادہ آپ کی تعریف ہوتی، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے بندے پر۔ یہ اپنے بندے کیوں کہا ہے؟ اصل میں یہ وہ سودا ہے جو شب معراج ہوا تھا، جب سرکار پہنچے ہیں نا رب کی بارگاہ میں، وہاں پر پروردگار نے فرمایا محبوب تو آیا ہے، تو نے ہماری عبادتوں میں کمال خوش کیا ہمیں، اور آج تو یہاں کھڑا ہے، بتا بما اشرفک یا محمد، آج ہم تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، بتا کیا عطا کرے تجھے۔ بما اشرفک یا محمد، محمد بتا تجھ پر کیا نوازش کرے، تو آیا ہے ہمارے دربار میں۔ آقا نے عرض کیا تھا یا ربی
शर्रिफनी इलैका बिलुबूदिया, मौला एक मर्तबा मुझे अपना बंदा कह के पुकार दे। अंदाज़े मोहब्बत होते हैं, आशनाई होती है। अपना बंदा, अपना बंदा, ये मेरा है, ये लफ्ज बड़ा है, ये मेरा है। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। ये लज्जते आशनाई बड़ी अजब है। मेरा बंदा, अल्लाह जिसको कहे मेरा बंदा, कमाल है। ये मेरा, हम बड़ा नाज करते हैं इस पर। सरकार इतना फरमा दें ये मेरा उम्मती है, ये मेरा है। एक मर्तबा कहा था ना आका ने, परवरदिगारा इब्राहीम ने गुनाहगारों से अपना ताल्लुक तोड़ा, ईसा ने गुनाहगारों से अपना ताल्लुक तोड़ा, मगर मैं मोहम्मद कहता हूं नेक भी मेरे हैं, जो बुरे हैं वो भी मेरे हैं। आज तक हम फूले समान ही नहीं रहे, आज तक हम यही तकरीरें करते हैं और खैर हो जाएगी। आका ने हम गुनाहगारों को भी अपना कह दिया है। वो जो अपना कहना है, हम पुकारे या नबी, वो फरमाए उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। क्या किस्मत, मेरा, ये मेरा है। ये बड़ा लफ्ज है, बड़ा जुमला है, ये मेरा है, मेरा। सरकार ने अर्ज किया, परवरदिगार मेरी ख्वाहिश ये है, तू आज नवाजना चाहता है, इतना फरमा कि मैं तेरा बंदा हूं। अब रब्बुल इज्जत ने फिर हर जगह मुस्तफ़ा को अपना बंदा कहकर पुकारा है, कलमे में भी हिस्सा बना दिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। परवरदिगार ने हर जगह अपना बंदा कहा। मेराज का वाकया बयान करते हुए फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को, अपने बंदे को। उसने हर जगह फिर यही कहा, अपना बंदा। अगर मोहम्मद मेरा बंदा कहलवाना चाहता है तो मैं इसे ये अता कर रहा, ये मेरा है, ये कोई और नहीं है, ये मेरा बंदा है। इसकी शानें देखनी है तो देखो, ये मेरा बंदा है, मैंने इसे ये शानें अता की हैं, ये मेरा है, मेरा है। और इकबाल यहां तड़प गया। इस नुक्ते पर आकर इकबाल ने कमाल कर दिया। उसने कहा बंदे तो सारे ही अल्लाह के हैं, है ना, बंदे तो सारे ही अल्लाह के हैं, बनाए हैं, मगर जिसे अल्लाह कहे ना अपना बंदा, वो कुछ और होता है, उसका मकाम और है। बंदे सारे ही अल्लाह के हैं, मगर जिसे वो अपना कहे उसका मकाम और है। अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दगर, मा सरापा इंतजारू मुंतजर। इकबाल कहता है ओ बंदा होना और बात है, अल्लाह का बंदा होना दूसरी बात है। हम बंदे हैं, हम बंदे हैं, अल्लाह की रहमतों के इंतजार में रहते हैं। मोहम्मद अल्लाह का बंदा है, रब मोहम्मद के इंतजार में रहता है। फर्क है, फर्क है, बंदा होना और है, उसका बंदा होना और है। मेरा बंदा, मेरा बंदा, ये मेरा होना भी बड़ा कमाल है। जो जिसको अपना कह दिया जाए ना, उसके बड़े नाज उठाने पड़ते हैं, ऐਵੇਂ नहीं है। ये बड़े अजब मामले हैं। एक मर्तबा जिसे कह दिया ये मेरा है, फिर उसकी बड़ी बातें मानने पड़ती हैं। मेरा कहकर गोया हर बात उसकी रख ली, ये ऐलान कर दिया जाता है। 555 हिजरी में शेख अहमद कबीर रिफाई मदीना मुनव्वरा गए। ये सरकार की औलाद में से हैं और सदी कौन सी है? छठी, यानी 555 हिजरी, 550 साल सरकार की हिजरत के बाद, सरकार से 5 सदियों का फासला। और अब ये गए, हज करने गए तो मक्का से फिर मदीना मुनव्वरा गए। जिस वक्त ये मदीना पहुँचे हैं ना, उसी साल हज करने गौसे आज़म भी गए हुए थे।
سید احمد کبیر رفاعی حضور کی قبر انور کے سامنے کھڑے تھے، قبر انور کے پاس. اس وقت جالی نہیں تھی، بندہ سیدھا قبر انور کے پاس کھڑا ہو جاتا تھا. نور الدین زنگی کی بنائی ہوئی دیواریں نہیں تھیں، بندہ قبر کے پاس. یہ سرکار کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو گئے. کمال ہے ان نظروں پر جنہوں نے حضور کی قبر کی بھی زیارت کی ہے. اب تو ہمیں تو یہی شرف ہے نا، جو جالی مبارک کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ بھی قبر ہی کی زیارت کرتا ہے. اور سرکار نے تو فرمایا نا، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی ہے. حق ہے اس کا، اتنا بڑا مارکا ہے، حق ہے اس کا پھر کہ جو میری قبر کی زیارت کر لیتا ہے محمد کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی. احمد کبیر رفاعی کھڑے ہیں قبر انور کے سامنے. یہ وہ ہے جنہوں نے اپنا تن من دن سب سرکار کے نام پہ وارا ہوا تھا، زندگی قربان. یہ سڑک پر کھڑے رہتے تھے، کوئی اندھا نابینا نظر آئے میں اسے ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچا کے آؤں. کوئی بیمار ہوتا جسے کوئی نہ ہاتھ لگاتا، کوڑ کے مریضوں کو جا جا کے پٹیاں کرتے، ان کو سنبھالتے. یہ حضور کے امتی ہیں اور ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، جا جا کے کرتے، سیوا کرتے. یہ جب پہنچے ہیں نا وہاں پر، یہ کہا کرتے تھے میں محمد کا گدا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میں محمد کا فقیر ہوں. یہ کہا کرتے تھے خود. وہاں قبر انور کے پاس جب یہ کھڑے ہوئے، چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے، مرید تو بعد کی بات ہے نا کہ کتنے مرید تھے. ان کے جو خلیفے ہیں نا، خلیفے وہ 80,000 ہیں. خلیفے 80,000 ہیں، مرید کتنے ہوں گے؟ اتنا بڑا بزرگ جب وہاں کھڑا ہو تو بڑے بڑے اولیاء بھی وہاں کھڑے تھے اور ان میں غوث اعظم بھی کھڑے تھے. سرکار کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے شعر پڑھے ہیں. انہوں نے کہا وہاں قبر انور کے پاس کھڑے ہو کے، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذا نوبۃ الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی. قبر انور کے پاس کھڑے ہو کے، حضور جب میں دور تھا میں اپنی روح کو یہاں بھیجا کرتا تھا. لفظوں پہ غور کرنا. حضور جب میں دور تھا، 555 ہجری کا واقعہ ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں لکھا، ایسے نہیں ہے کچی بات، امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا ہے اسے. آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں، حضور جب میں دور تھا میں اپنی روح کو یہاں بھیجا کرتا تھا، میری روح آ کے آپ کی قبر کو چوما کرتی تھی. قبر کو، آپ کی قبر انور کو میری روح چوما کرتی تھی. سرکار میری روح میری نائب بن کے آیا کرتی تھی. بڑے بڑے عجب لفظ ہیں. روح کو بھیجا کرتا تھا، میری روح آپ کی قبر انور کو چوما کرتی تھی. آقا وہیا نائبتی، میری روح میری نائب بن کے آیا کرتی تھی. سرکار ہذہ نوبۃ الاشباح قد حضرت، آقا وہ روح تھی، آج جسم لے کے آیا ہوں. آقا وہ روح تھی، آج جسم لے کے خود آیا ہوں. فامدد یمینک کی تحظی بہا شفتی. آقا اپنا ہاتھ باہر نکالیے، میں چومنا چاہتا ہوں. ہاتھ باہر نکالیے، میں چومنا چاہتا ہوں. جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، خرج الید الشریفۃ من القبر الشریف وقبلها. سرکار کی قبر انور سے مصطفیٰ کا ہاتھ باہر آ گئے. ہاتھ باہر آیا ہے سرکار کی قبر انور سے اور چوما. جا کے سید احمد کبیر رفاعی نے چوما ہاتھ، اور اس نظارے کو دیکھنے والوں میں غوث اعظم عبد القادر جیلانی بھی کھڑے تھے. ہاتھ چومنے کا موقع صرف رفاعی کو دیا ہے. غوث کتب کھڑے ہیں مگر سب دیکھ رہے ہیں نکلتا ہوا ہاتھ. چوما صرف رفاعی نے ہے، اس لیے کہ رفاعی کہتا تھا میں محمد کا فقیر ہوں، تو آقا بھی تو کہتے ہوں گے نا وہ میرا فقیر ہے. جسے میرا کہہ دیا جائے اس کے بڑے مان رکھنے پڑتے ہیں، اس کی لاجیں رکھنی پڑتی ہیں. یار بڑی عجب معاملہ ہے، بڑا عجب معاملہ ہے. احمد کبیر رفاعی دور سے آئے، سرکار کے پاس آئے.
اور آ کے کہے آقا میری روح آتی تھی صرف قبر کو چوما کرتی تھی، آج جسم کے ساتھ آیا ہوں ہاتھ چومے بغیر نہیں جاؤں گا۔ احمد کبیر رفاعی کو جتنا عشق حضور سے ہے نا، سرکار کو اس سے زیادہ عشق اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو اب بتاؤ اگر عرش پہ سرکار گئے ہوں گے اور پھر درمیان میں پردہ رہے تو بات بنتی ہے نا، پروردگارہ پردے تو پہلے بھی تھے، تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اب بھی اگر پردوں کے پیچھے ملاقات ہو تو پھر کیا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ؟ اور رب تو وہ ہے، احد کی جنگ میں حضرت عبداللہ شہید ہو گئے، ان کا بیٹا جابر پریشان تھا، جابر بن عبداللہ، یہ وہی ہے جنہوں نے خندق میں حضور کی دعوت کی تھی، جن کی ہنڈیا میں پکا ہوا کھانا سرکار نے فرمایا تھا میں جب آؤں گا نا تب ہنڈیا کا ڈکن اٹھانا اور پھر میرے سامنے کھانا تقسیم ہو۔ ایک ہنڈیا سے سارے صحابہ کھانا کھا گئے تھے۔ یہ وہ جابر ہیں، یہ وہ جابر بن عبداللہ۔ اب جابر بن عبداللہ کھڑے ہیں، پریشان ہیں، ان کا والد جنگ احد میں شہید ہوا۔ پریشانی شہادت کی نہیں، پریشانی یہ تھی میرے بہن بھائی چھوٹے ہیں، اب ان کے لیے کیسے معاملات کروں گا۔ یہ پریشان کھڑے تھے، والد کا جدائی بھی تو تھی، والد کی شہادت مرتبہ ہے مگر جدائی تو ہے۔ پریشان کھڑے تھے، سرکار نے فرمایا جابر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے بتاؤں تیرے باپ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تجھے بتاؤں تیرے باپ کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا ہے؟ حضرت جابر نے عرض کیا حضور کیا معاملہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کبھی کسی کو پردے کے بغیر نہیں ملا، تیرے رب سے یوں ملاقات کی درمیان میں پردہ ہی کوئی نہیں رہنے دیا۔ وہ سرکار کا غلام سرکار کا جائے رب کی بارگاہ میں رب پردے اٹھا کے ملے، جب آقا جائے رب کی بارگاہ میں پھر پردے کہاں رہ جائیں گے؟ معراج نام ہے اس بات کا، جو محمد عربی عشق کرتے تھے پروردگار سے تو رب نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکے تھے، مصطفیٰ تو دیکھ سکتا ہے۔ وہ پردے اوروں کے لیے ہے، محمد تیری نگاہ کے لیے پردے نہیں ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے اے لوگو، اے کافرو، اگر تم اس کتاب کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہو نا، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، اپنے بندے پر نازل کی، فاتو بسورۃ من مثلہ، تو اس قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا کے لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بس اللہ کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا، وہ تو تمہاری طرف ہے ہی نہیں، وہ تو کھڑا ہے محمد کی طرف، تم مقابلے میں کھڑے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر جس مددگار کو بلانا ہے بلا لو، جنوں کو بلا لو، شیطانوں کو بلا لو، پوری دنیا کے اپنے حمایتی انسانوں کو بلا لو، سب کو بلا لو اور ان کی مدد لے کر اس قرآن جیسی بس ایک صورت بنا لاؤ۔ یہ قرآن بھی بے مثل ہے، جس محمد پہ اتارا ہے وہ بھی بے مثل ہے۔ نہ اس قرآن کی صورت کی مثال ہے، نہ محمد کی صورت کی مثال ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ ہے معراج جس کا ہم نے آغاز کیا، آیت مکمل نہیں ہو سکی، اب اس پہ اگلے جمعے ہم بات کریں گے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرنی ہے، بار بار یہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ظاہر ہے جہاں تک میری آواز جا سکے گی وہیں تک کروں گا۔ لوگ سارے ہی کرتے ہیں، آپ بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں، مجھے بہت سارے معاملات پریشان کرتے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے نا، طلاق دے دی ہے بندے نے بیوی کو، جذباتی تھا، 3 طلاقیں دے دیں، اب بتائیں وہ کیا کرے؟ یہ میں بار بار کہتا ہوں کیوں اس طرح طلاق نہیں دیتے جیسے محمد عربی نے ہمیں بتایا ہوا ہے۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ غصہ آ گیا تھا جی طلاق ہے تجھے، طلاق ہے تجھے، طلاق، یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ سرکار نے نہیں سکھایا، اس کو پسند نہیں کیا، ہو جاتی ہے، اس سے لگ جاتی ہے، ختم، لیکن یہ طریقہ نہیں سکھایا سرکار نے۔ اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھیں، غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ جب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں نا، پھر دنیا کے قانون بھی آپ کو سہارا دے دیں، رب کی شریعت سہارا نہیں دے گی۔ پھر 3 طلاقوں کے بعد معاملات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ جی اس نے غصے میں کہہ دیا تو پیار سے کون کہتا ہے؟ ہنستا ہوا کون کہتا ہے اپنی بیوی کو ویسے تو بڑی اچھی ہے، بڑی پیاری ہے، میرے دل کو بڑی پیاری لگتی ہے، لیکن جا تجھے طلاق؟ ایسے کوئی دیتا ہے طلاق؟ وہ طلاقیں جب ہوتی ہیں
غصے ہی میں ہوتی ہیں، جذبات میں آ کر ہی ہوتی ہیں، شیطان کے اثر سے ہی ہوتی ہیں۔ اس وقت خود کو سنبھالنا، طلاق دینے کے نوبت آ جائے، اول تو یہ وہ کام ہے جو اللہ کو حلال کاموں میں بھی سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اجازت ہمیں ہمارے لیے دی ہے، مگر اسے پسند نہیں ہے طلاق دینا، اسے پسند نہیں ہے رشتے ٹوٹ جانا، گھر کا اجڑ جانا، بچے برباد ہو جانا، یہ اسے پسند نہیں ہے۔ لیکن اس نے ہمارے لیے کہ تم نہیں گزارا کر سکتے تو چلو دے لو، دو تو اس طرح جیسے سرکار نے سکھایا ہے کہ گنجائش رہ جائے۔ ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں شیطان اثر انداز ہو چکا ہوتا ہے، غصہ حاوی ہو چکا ہوتا ہے، منہ سے نکل آتی ہے۔ جب ایک مرتبہ طلاق نکل بھی آئی ہے تو اب باغ وہاں سے نہ کھڑا رہے، وہاں رکنا، اپنے آپ پر قابو پا۔ نہیں، اس وقت قابو نہیں پانا، اور جب غصے کا لمحہ، اس وقت تینوں دے دینی ہے، اور پھر جب غصے کا لمحہ گزرتا ہے تو پھر کہتے ہیں جی وہ جذبات میں دے دی، اب بچے ہیں چھوٹے، ہم سنبھلنا چاہتے ہیں، اب کیا کریں؟ اب تو بھگت اس سزا کو جو اللہ کی شریعت نے رکھی ہے۔ اب تیرے بچے بھی بھگتیں گے تیرے اس غصے کا انجام، تیرے بچے، تیری فیملی، تیرا خاندان بھگتے گا۔ اب کوئی حل نہیں ہے۔ اب وہ جو حل ہم نے بنائے ہوئے ہیں نا، جسے ہم حلالہ کہتے ہیں، بڑا ہی غلط کام ہے۔ حلالہ سرکار دو عالم نے جو بتایا ہے وہ اور ہے، اپنی مرضی سے اس بیوی کی جس کو آپ بندے نے طلاق دے دی ہے، بندے نے طلاق دے دی ہے، جس کو اس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کی، کہیں پر وہاں نبھ نہ سکی، وہاں بھی طلاق ہوئی، تو اب پہلے خامند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ حلالہ ہے۔ یہ حضور نے نہیں بتایا کہ اگر تو نے پہلے خامند کے پاس واپس آنا ہے تو پہلے دوسرا نکاح کر، وہاں سے طلاق لے اور پھر آ کے شادی کر۔ یہ کوئی نہیں۔ جس نے اس نیت سے دوسری شادی کی ہے کہ میں اس سے طلاق لے کے پھر پہلے خامند کے پاس واپس جاؤں گی، تو سرکار دو عالم نے فرمایا حلالہ کرنے والے اور کروانے والے ان پر اللہ کی لعنت ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ طلاق دینے میں کنٹرول کریں۔ مجھے ایک ہفتے میں کئی فون میں سوچتا ہوں، اور یہ وہ مسئلہ ہے جو میں عام طور پہ بتانے سے بڑا ہی بچتا ہوں۔ میں نہیں بتاتا، مسئلہ بتا رہا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے، کس کو نہیں پتا؟ طلاقیں 3 ہو گئی، کام ختم۔ اب بندہ مجھ سے پوچھتا ہے 3 طلاقیں دے بیٹھے ہیں، کیا کرے؟ تو میں کہتا ہوں سیالکوٹ چلے جاؤ، وہاں مفتیوں کے پاس چلے جاؤ، مفتی تمہیں بھی بٹھائے، جس نے طلاق دی ہے اسے بٹھائے، لفظ سنے کہ تو نے کیا کہے تھے، پھر وہ جانے اور اس کا فیصلہ جانے۔ میں اس مسئلے میں نہیں بات کر سکتا، مجھے اپنی قبر یاد رہتی ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں کوئی مجرم بن کے نہیں جانا چاہتا۔ میرے ساتھ کوئی غلط بیانی کر کے کسی قسم کا مسئلہ لے جائے، صرف ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا، غصے پر قابو پانا سیکھیں۔ یہ شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور ہم سے بربادیاں کروا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔